ٹرپ کے ولاگ 2 کے ساتھ امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ تھوڑا سا شور میلہ لگا رہے ہیں، ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جو یادیں ہیں یہ بہت ہی اچھی یادیں ہیں، اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہاں پہ ساری بھیڑ اس لیے جمع ہے کہ ملیشیا سے ایک انکل آئے تھے اور ان کی وائف تھیں جو یہاں پہ ٹور کر رہے تھے۔ پہلے یہ انڈیا سے ٹور کر کے آئے اور پھر یہ آزاد کشمیر والی سائڈ پہ آئے نا، یہاں پہ مظفر آباد سے ہوتے ہوئے پھر یہاں پہ آئے یہ لوگ۔ یہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا تھا اور شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی اس ٹائم، یہ ابھی میرا نام لے رہے ہیں۔ تو بہت پیاری لوکیشن، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اور کتنے پیارے پہاڑ ہیں، اور ادھر جو ہے اس ٹائم شدید قسم کی دھوپ پڑی تھی اور گرمی تھی، اور ٹائم یہ ہوگا کوئی زیادہ سے زیادہ 11:30 بجے کا یا 11:45 کے قریب یہ ٹائم تھا اس ٹائم۔ یہ ہمارے تمام کلاس فیلوز ہیں جو اترے ہیں، ذرا کھڑے شڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ جھٹکے لگ لگ کے سب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک خراب ہوئی تھی ایک طریقے سے۔ بہت ہی پیارا ویو، دوبارہ درخت وغیرہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چاہ رہی تھی، اور سارے جو ہے تازہ دم ہو کے آئے ہیں فریش ہو کے۔ یہ ہمارے سی آر صاحب فوٹوگرافر کی اعلیٰ قسم کی رسپانسبلٹی نبھاتے ہوئے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ یہاں پہ سامنے ساجد بھی کھڑے ہیں، جنید بھائی ہیں، تمام لوگ۔ اب یہاں پہ جو انتظار ہو رہا ہے صرف ناشتے کا انتظار ہو رہا ہے۔ مجھے تو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں سب کو کہہ رہا تھا کہ ناشتہ لگا دو ناشتہ لگا دو، کیونکہ صبح ہم لوگ 4 بجے کے ایک طریقے سے اٹھے ہوئے تھے اور 5 بجے ہم نے نکلنا تھا، تو گھر سے ہم لوگ خالی پیٹ نکلے تھے۔ یہاں پہ سر عادل ہیں ہمارے، بہت ہی پیارے سر، بہت ہی نائس پرسنالٹی، ان کے ساتھ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، اور یہ ہوٹل ہے یہاں پہ آپ کا بھائی ولاگنگ کرتے ہوئے سریام، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں، کھلے ماحول میں بالکل۔ اب یہ جی ناشتہ کھل گیا، شبیر ناشتہ کھل گیا، ان چڑھ جو ناشتے تھے۔ یہ شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی، انتہائی شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی ناشتے کے وقت، اور یہ کہ اس ٹائم جو ہے نا بھوک کنٹرول بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ پوریاں بنی ہوئی تھیں، آئلی تھیں، تو میں تو کھاتا ہی نہیں تھا، میں نے بس یہ کہ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا سواد وغیرہ لینے کے لیے۔ اور یہ ہے کہ بہت ہی پیارا ناشتہ دیا تھا، ہمارے سامنے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے سفر پر دوبارہ رواں دواں ہو گئے۔ اچھا، سفر بہت لمبا تھا، 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا، اور سیف الملوک تک پہنچتے ہوئے ہمیں 7 گھنٹے لگے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، وہ بات یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ لڑکے تھے نا، انہوں نے ہمیں جگائی رکھا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک ایک قسم کا نا شوگر لگائی رکھا۔ فرید صاحب نے تو بس یہ کہ گاڑی میں آنے کی دیر تھی، ابھی ہم لوہار گلی پہنچے تھے، تو پیچھے بس لوہار گلی کی روڈ کراس کرنے کے بعد ان کا ڈانس سٹارٹ ہو گیا۔ میں سوچا کہ بھی یار تھوڑا سا بیٹھ جا، تھوڑا سا بیٹھ جا، تھوڑا سا صبر کر لے۔ نہیں جی، بس اس نے کہا کہ بس اب میں سٹارٹ ہو گیا۔ بہت ہی پیاری پیاری یادیں ہیں، بہت ہی شوگر، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں انٹرٹین کیا، ورنہ اتنا سفر جو ہے وہ ایک دن میں کرنا، مطلب کہ ٹوٹل 12 گھنٹے سفر کرنے کا کوئی مذاق نہیں تھا۔ یہ سی آر صاحب یہاں پہ بہت ہی پیاری سمائی دیتے ہوئے ماشاءاللہ سے۔ اس سامنے ہمارے حمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، صوبان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، امتیاز، غضنفر، مطلب کہ تمام لڑکے گئے ہوئے تھے، ہماری فیمیل سٹاف تھا، ہماری فیمیلز کولیگس بھی تھے ساتھ میں، تو بہت مزہ آیا۔ جس کو کہا جائے نا کہ یار کہتے ہیں کہ مل جل کے جائیں، سب پیار محبت سے جائیں، اور ایسی رہا۔ اور یہ جو ہے نا ایک قسم کے جو ہے نا ہماری بہت ہی اچھی یادگار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اور مزید ایسی کامیابیاں دیں، اور مزید ایسی موقع ہمیں فراہم کریں کہ ہم سب اکٹھے جائیں، طریقے کے ساتھ جائیں۔ لیکن ایک مزہ ہمیں جو ہے نا، مزہ جس کو کہتا ہے نا، بہت آیا، صحیح شوگر وغیرہ لگا ہوا تھا۔ ابھی اسام بھی جو ہے اس ٹائم موج میں آ گیا سی، جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہیں رہا جا رہا، تو اب مجھے اٹھنا ہی اٹھنا ہے ڈانس کے لیے۔ اب سی آر صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں ڈانس کرنے کے لیے، ان کو تھوڑا سا جو ہے نا، ان کو جو جوش آیا وہ بھی تھوڑا سا لوگ دیکھنا چاہتے تھے، ہمارے تمام جو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کہ سب نے بہت کوآپریٹ کیا، بہت مزہ آیا ایک قسم دیکھا جائے۔ اور جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں عاطف بھائی اور سی آر صاحب، صوبان، حمزہ نے بھی آرگنائزنگ تھا، لیکن ایسے فارمس کی حد تک تھا، میں نے کوئی اتنا خاص کام شام نہیں کیا، لیکن یہ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹرپ
بہت ہی اچھا ارینج کیا، جتنی تعریف کیجیے کم ہے۔ اور یہ ہم لوگ اب کاغان کے روٹ کی طرف نکل گئے ہیں۔ بہت ہی گرم سفر ہے ایک طریقے سے، کیونکہ شدید قسم کے نیچے گرمی تھی، اور دوبارہ یہاں پہ شوگر میلے والی سائڈ پر ہم آ گئے۔ ابھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کون سا گانا پلے کریں جس میں ہم ڈانس کریں۔ تو یہ سارے دریائے کنار، اور یہ کوئی انجینئرنگ کا ایریا ہے، کوئی بجلی بنانے کا ایریا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسے نا چھوٹے چھوٹے برج آتے رہے لوہے ٹائپ کے، جن کے اوپر سے ہم پاس ہو کے ہم لوگ آگے نکل کے نا، لیکن یہ کہ مزہ بہت آیا، دیکھا جائے تو بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی اچھے اچھے ہوٹل راستے میں آئے، ریسٹورینٹ راستے میں آئے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو وہ جگہ کی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ یہاں کے ریسٹورینٹ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مہنگے بھی ہیں، یہاں کے کھانے ٹھیک ٹھاک مہنگے بھی ہیں۔ اور جو ہے کاغان تک جو روڈ ہے نا وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا جہاں سے ڈیم بن رہا ہے، ڈیم والی سائڈ سے ہلکی پھلکی جو ہے وہ خراب ہے، لیکن باقی جو روڈ تھی نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک روڈ تھی، آرام سے ہمارا سفر گیا، نہ زیادہ ذک سیک تھی، نہ کوئی طبیعت کی خاص خراب ہو گیا۔ بس یہ کہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ بھی اترنے میں نہیں، 8-2 دن ہو گئے ہمیں، لیکن ایک تھکاوٹ اس طرح سے آج بھی ہے، مطلب کہ کبھی ٹانگ کھینچی بھی ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے، تو اس سے سامنے اوپر ہمارے بیگس وغیرہ پڑے ہوئے، جانا ہم نے ایک دن کے ٹور پہ تھا، لیکن بھائی جان فل تیاری سے کیا تھا۔ اب فریز سوچ رہے کہ یار لیان بھی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ آگے کیا کریں، مطلب کہ کون سا آگے گانا ہے ایسا لگانا جس پہ ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ ذرا انرجیٹک ہوں، اور شور جو ہے تھوڑا شوگر وغیرہ لگائیں۔ دوبارہ ہم لوگ اسی طرح روڈ پہ جا رہے ہیں، سامنے ماشاءاللہ بالکل دل کو چھو لینے والے نظارے ہیں۔ یہ سیار صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی میں ہوں یہاں پہ، پریشان نہیں رہا میں۔ تو میں جو تھا یہاں پہ، میں نا پورے راستے جو ہے ویڈیو بناتا رہا، میں نے ڈرائیور صاحب کو بھی تنگ کر کے رکھا پورے راستے، ان کے ساتھ جڑ کے نا اسٹوڈنٹس کی طرف میرا منہ تھا، اور میں ان کی جو ہے ویڈیو وغیرہ بناتا رہا، اور آگے آگے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی شوگر والی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ دوبارہ سے روٹ آ گیا ہمارا، اور بہت ہی جو ہے پیارے نظارے، بہت پیارے نظارے۔ اب جو ہے یہاں تک آپ لوگوں کو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیا، اب آگے روٹ آتے رہیں گے اس طرح۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، یہاں اس روٹ کے سامنے سے نا ہمیں پہاڑ پر برف وغیرہ دکھنے لگ جاتی ہے۔ یہ ظفر ہے، عبداللہ ہے، میم فضا ہے، سر میم بشرا ہے، سر عادل ہے، اور یہ پیچھے ہمارے جونیئر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ میم وغیرہ کے ساتھ ہمارا ٹھیک ٹھاک جس طرح بہن بھائی کا ریلیشن ہوتا ہے، اس طرح تھوڑا انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھا ٹریٹ کیا، سر نے بھی بہت اچھا ٹریٹ کیا، بہت ہی جتنا یہ لوگ ہمیں کر سکتے تھے، جتنا ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور نا بہت ہی مزہ آیا، جس کو کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں چسے آ جانا، وہ والا سارا سین ہے یہاں پہ کہ چسے آ گئے۔ اب ہم لوگ آہستہ آہستہ بازاروں سے ہوتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ خود یقین کریں کہ یہ تو میں نے کیمرے کی آنکھ سے اتنا پیارا ویو جو ہے وہ کیپچر کیا ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس سفر پہ نکلیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں دوست ہوں پیارے پیارے شوگر لگانے والے، تو پھر آپ لوگ کو سمجھیں گے کتنا جو ہے شوگر لگے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ سارا سین تھا ہمارا، اور وائس اوور میں اس لیے اس کے اوپر کروں تاکہ میں نا آپ لوگ کو اپنی کیفیت بتا سکوں کہ یار کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملا، کیا کیا شوگر میں اب یہ چھوٹے چھوٹے اسپاٹ آ رہے تھے، وہاں سے اوپر سے آبشار آتے تو آبشار کے نزدیک انہوں نے بنایا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، پاؤں وغیرہ پانی میں رکھتے ہیں، مطلب کہ بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ مزے میں بیٹھے ہو انسان، اور وہاں پہ پھر چیزیں چلی جاتی ہیں، اور اسی چیز کے پیسے ہوتے ہیں، پیسے کھانے کے نہیں ہوتے، پیسے جگہ کے ہوتے ہیں، پیسے لوکیشن کے ہوتے ہیں، پیسے خوبصورتی کے ہوتے ہیں، اس چیز کے سارے پیسے ہوتے ہیں۔ پھر میرے جیسے کچھ لوگ گلا بھی کرتے ہیں کہ یار اتنے مہنگے ہوٹل ہیں یہاں پہ، اتنا کچھ ہے۔ اب آپ سامنے دیکھیں ویو میں کہ آپ کو برف والی پہاڑی نظر آ رہی ہوگی، یہ بہت اوپر والی سائڈ پہ کر کے میں نے اس کا پوچھا تھا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں لگا، اس لیے کہ جب ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے نا تو آگے جب ہم کاغان کے قریب پہنچے تھے تو وہاں سے بھی یہ پہاڑی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں نے پوچھا تھا ڈرائیور صاحب کو بھی نہیں اتنا خاص پتہ، میں نے سمجھا تھا یہ اوپر یہ ہوگا بابو سر ٹاپ ہوگا، لیکن وہ کہتے کہ بابو سر ٹاپ نہیں، بابو سر ٹاپ بہت دور ہے، مطلب کہ نیران والی سائڈ سے آگے کر کے بابو سر ٹاپ ہے، وہ آگے لنک جاتا ہے اس کا، تو وہ چیز ہے وہاں پہ بابو سر ٹاپ۔ لیکن ہمارا جو ٹائم تھا بہت کم تھا، اور ہمیں جو ہے وہ سیفل ملک تک جانا تھا،
تو اس وجہ سے ہم لوگ صبح جلدی نکلے. جلدی کیا نکلے، اس میں تھوڑی بہت ہم لوگ لیٹ ہو گئے. لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ میس کمیونیکیشن والے بھی تھے، ہیلتھ سائنس والے بھی تھے، تو وہ لوگ بہت لیٹ نکلے. واپسی پہ ہم لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہ کچھ ایشوز کی وجہ سے. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو تھے صبح جو ہے بہت لیٹ نکلے تھے. دریائے کنہار آ رہے سائڈ سے غضنفر بھائی جو تھے وہ بالکل میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہاں سے لی تھی. یہاں سے جاتے یہ سارے میم بشرا ہیں، میم فضا ہیں، سر عادل ہیں اور باقی تمام لوگ جتنے بھی بس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور ان سے پرمیشن لی ہوئی تھی. میں نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ میں گھر سے تیاری شیاری کر کے گیا تھا کہ میں نے سب کو ولاگ میں لینا ہے، ایک یادگار ہوگا، میں نے سب کا ولاگ بنانا ہے. اب آپ لوگ یہ ہوٹل وغیرہ دے سکتے ہیں کہ کتنے جو ہیں وہ پیارے ہوٹل ہیں یہاں پہ. اور یہ کہ میں نے دوبارہ میں بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو پیسے ہیں صرف لوکیشن کے پیسے ہیں. جتنے بھی پیسے ہیں سارے کے سارے لوکیشن کے پیسے ہیں. اور یہ مزے سارے لوکیشن کے. اب آپ یہاں سے صرف نظارہ دیکھیں کہ سامنے کتنا پیارا ماشاءاللہ نظارہ ہے. گرینری بہت ہی خوبصورت. یہ دوبارہ جی سامنے جو ہے عاطف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے پھر میں نے ایک اور شاٹ لی تھی. علیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سامنے سے جو ہے حفظہ بھی کیا. تو یہ سارا سین تھا. اب ایسی روڈ سے اور ہائٹ پہ آہستہ جو ہے نا ہم لوگ ہائٹ والی سائڈ پہ جائے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ روڈ جو تھی نا بالکل صاف تھی. آگے ہمیں دیکھنے کو گلیشیئر وغیرہ ملیں گے، لیکن یہ کہ ادھر مزدور لگے ہوئے تھے. بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی. مطلب کہ روڈ جو ہے وہ کلیئر کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. روڈ جو ہے وہ ساتھ اگر گلیشیئر نیچے آتا ہے وہ لوگ برف بھی لے رہے ہیں، روڈ کے ساتھ میں کلیئر کر رہے ہیں تاکہ جو ٹورسٹ وغیرہ حضرات ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، گاڑیاں نہ پھنسیں. اور کمال کی روڈ کا یہ ماشاءاللہ سامنے بیوٹی دیکھیں آپ، کتنی ماشاءاللہ گرینری ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی دین ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ کہ لوگوں نے بھی اس جگہ کی حفاظت کی ہوئی. میں نے یہاں پہ کوئی گند نہیں دیکھا، کوئی پلاسٹک نہیں دیکھا پڑا ہوا جو روڈ کے سائڈ پہ پڑا ہوا ہو. اس لیے کہ اب دیکھا جائے کہ لوگوں میں آہستہ جو نالج آ رہا ہے، لوگ خود چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ سامنے ماشاءاللہ ویو دیکھیں آپ، کتنی برف پڑی ہوئی سامنے. اور یہ جون کا مہینہ ہے لیکن ابھی بھی ان پہاڑوں پہ ویسے کی ویسی برف ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ. اور یہ جو پانی ہے یہ پھر ہمارے دریاؤں میں آتا ہے، یہی برفیں پگھلتی ہیں ماشاءاللہ. کشمیری شالز وغیرہ سارے یہ لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں گھروں میں، اور شاید اس میں مشین ایمبرائڈری ہو، لیکن یہ کہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاتھ سے بنتی ہے. یہ سامنے دوبارہ سے پہاڑ ہے ماشاءاللہ، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ. جس طرح جو ہے نا ململ کی چادر پڑی ہوئی ہو کسی چیز پہ، اور بہت ہی جو ہے نا خوبصورت. اور اب گرمی کی شدت دیکھ لیں، تمام مٹی خشک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی نیچے والی سائڈ پہ گرمی ہے، ادھر گرمی دیکھیں اور سامنے پہاڑ پہ آپ سوچ رہے ہیں برف پڑی ہے، کتنی سردی ہو اس سائڈ پہ. اچھا سین یہ کچھ تھا کہ جب ہم لوگ کاغان کے قریب جا رہے تھے تب گرمی تھی، لیکن جب ہم لوگوں نے کاغان کراس کیا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ ناران میں پہنچے تو نیچے والی سائڈ پہ جو تھا نا ہلکی جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گلیشیئر کا پانی ہے اور یہ روڈ کے اوپر سے گزر رہا ہے. اور یہ جو ساتھ میں آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ سارا گلیشیئر ہے. اس پر مٹی بھی پڑی، لوگ یہاں سے برف صاف کر کے نا آگے سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں، آگے لے کے بھی جاتے ہیں. اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ جب ان کو پتہ چل چکے خوبصورتیاں نزدیک آ رہی ہیں، ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ پہنچنے لگے تو ماشاءاللہ سے دوبارہ یہاں پہ شکر میلہ سٹارٹ ہو گیا. اور یہ یادگار ہے، یہ پیار محبت ہے جو ہم لوگ سارے راستے جو ہے بانٹتے آئے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ میں خود بھی ڈانس کر رہا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ یار میری ویڈیو بھی مجھے کہیں سے ملے تو میں ڈالوں، لیکن مجھے اب تک میری ویڈیو جو ہے وہ ملی نہیں کدھر سے.
ٹرک وغیرہ ہمارے ٹرک والے بھائی، اور یہ سارا سین یہ دریائے کنہار آ رہا ہے اس سائڈ سے، اور یہ بہت تیز سپیڈ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سننے میں آتا ہے کہ اس دن ایک بچی 6 سال کی وہ بھی دریائے کنہار میں ڈوبی تھی۔ ابھی دوبارہ دیکھیں آبشار آ رہی ہے، آبشار کا پانی گلیشیئر پگھلتے ہیں اوپر سے سارا پانی آتا ہے، یہ روڈ کے اوپر جاتے ہو اور اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پاؤں رکھ دو تو بس آپ سے 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد کھڑا نہیں ہو جائیں گے۔ ہم لوگ دوبارہ اس کو کراس کر کے آگے جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور بس یہ کہ منزل کی طرف چلتے جا رہے ہیں، خوبصورتیاں آتی جا رہی ہیں، ایک ذہن میں ایک پیارا سا نقشہ بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ سے جتنی تعریف کیجیے کم، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا جھیل میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ہمیں راستے میں مزہ آیا، اور یہ جو ہے میں فضا جو ہے اس ٹائم مچھلی وغیرہ چھیل رہی تھی، اور یہ کہ جس نے جو بھی کھایا سب کو بانٹ کے کھایا، سب کو اپنے ساتھ کھلایا، اکیلا کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا، مطلب کہ جو چیزیں لاتا رہا سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، بے شک ببلس لاتا رہا، ٹافیز لاتا رہا، سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا، جو لڑکا تھا جو فیمیلس تھے ہمارے ساتھ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دوبارہ سے ٹورسٹ حضرات وغیرہ آئے ہیں، یہ مشینری کھڑی ہے کہ اگر کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو فل فور جو ہے نا کام کر کے چیزوں کو کلیئر کیا جائے، اور سامنے ویو دیکھیں ماشاءاللہ کہ کتنی پیاری پیاری پہاڑیاں، اور یہ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ پانی کی رفتار صرف آپ دیکھیں بالکل سفید گلیشیئر کا پانی، اور یہ اوپر یہ برف والی سائڈ سے آ رہا ہے، وہ جو سامنے آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے اس سائڈ سے آ رہا ہے، موسم شدید گرم، لیکن پانی کی ٹھنڈک ایسی کہ آپ صرف اس کو صرف آپ نا منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کی ساری جتنی بھی گرمی شرمی ہوگی جو بھی ایشو ہوگا سب کلیئر، مطلب کہ آپ کو گرمی لگنے والی ٹھنڈک آپ کو اتنی شدید محسوس ہوتی ہے پانی کی، اور ماشاءاللہ سے جو پانی کی سپیڈ ہے کیا ہی بات ہے۔ یہ ہولس بنے ہوئے پیچھے سے پائپ لگی ہوئی ہے اس کے تھرو پانی آ رہا ہے، کیونکہ اگر روڈ سے پانی گزرے تو یہ ایکسیڈنٹ کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، جزاک اللہ خیر۔